کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دھرتی پر صرف 1400 ورش سے ہے. مطلب جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جب سے قرآن آیا ہے، اسلام اسی سمے سے ہے. اس سے پہلے اس دھرتی پر اسلام نہیں تھا. تو اس وشے میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جو لوگ ایسی بات مانتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں، وہ لوگ اصل میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اس کو اس درشٹی سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اس دھرتی پر آج بھی وہ دھرم، وہ ریلیجن، وہ وچاردھارا جسے سب سے زیادہ سویکار کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ وہ صرف 1400 سال سے ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا میں سمجھتا ہوں اسے. سب سے پہلا منوشیہ جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتے تھے، مانتے تھے اور اپنے رب کی آگیاؤں کا پالن کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر چلنے والے تھے اور یہ ہے کہ پھر وہ مسلمان تھے. اسی پرکار سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے ہیں ان سب نے اسی رب کو جانا مانا اور اسی رب کے سندیش کا پرچار کیا. اس کا مطلب جتنے نبی آئے تھے وہ سب اسلام پر چلتے تھے، اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے، اور وہ نبی اور ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے. اسی پرکار سے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو وہ بھی اسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اسی اللہ کے سندیش کا پرچار کرتے تھے، وہ بھی اسلام کا پرچار کرتے تھے جیسا کہ آج ہم اور آپ جانتے ہیں. اور جو کوئی بھی اس کے سندیش کو جانتا مانتا ہے اور اپنے اس رب کی آگیاؤں کا پالن کرتا ہے وہ سب مسلمان ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ جو لاسٹ پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب اسلام کا پرچار نہیں کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. حالانکہ وہ سب بھی اپنے دور میں اسلام کا ہی پرچار کرتے تھے، وہ سب بھی مسلمان ہی تھے. کچھ نان مسلم بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب پیغمبر عرب کے ایریے میں ہی کیوں آئے ہیں؟ مطلب یہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہے؟ حالانکہ یہ ایک مس کنسپشن ہے، یہ غلط سمجھ ہے. میں اس ویڈیو میں اسی مس کنسپشن کو کلیریفائی کرنے کا پریاس کروں گا. اس وشے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی پیغمبر ہیں یا اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پروفٹس، رسولوں کو، میسنجرز کو بھیجا ہے وہ سب صرف عرب کے اس مڈل ایسٹ کے ایریا میں نہیں آئے تھے، بلکہ جہاں کہیں بھی جو بھی آبادی تھی، جہاں کہیں بھی لوگ بستے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. اس وشے میں قرآن مجید کی جو سب سے کلیئر اسپشٹ آیت ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. ان سب کا سندیش ایک تھا، وہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وجتنبوا الطاغوت، اور جتنے بھی طاغوت ہے، من گڑت خدا ہے، باطل خدا ہے، ان سب سے اجتناب کرو، ارتھات علیحدہ رہو. یہ بالکل کلیئر آیت ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ہر قوم میں پیغمبر آئے تھے، لیکن قرآن مجید نے ہر پیغمبر کا ذکر نہیں کیا ہے. قرآن میں اللہ نے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو دوسرے پیغمبر تھے ان کا ذکر کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اس وشے میں بھی قرآن مجید نے بہت اسپشٹ شبدوں میں یہ بتا دیا. چیپٹر نمبر 40 سورہ غافر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، منہم جن میں سے من قصصنا علیک، ہم نے آپ کو انسیڈنٹس بتائے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کا ذکر، جن کے انسیڈنٹس، جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. مطلب کچھ کے بتائے، کچھ کے یا بہتوں کے نہیں بتائے ہیں. اور یہ بات بالکل سوابھاوک ہے کہ ہر پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن میں یہ پاسبل نہیں ہے، سمبھو نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید وشیش روپ سے ہسٹری کی پستک نہیں ہے. یہ بات یہاں جان لیجئے کہ قرآن نے ان پیغمبروں کا ذکر زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ وستار روپ سے کیا ہے جن کے بارے میں عرب کے لوگ، جہاں پر قرآن یہ سندیش نازل ہوا ہے،
وہ لوگ جن کے بارے میں جانتے تھے، یا یہ کہا جائے جن سے پرچلت تھے، جن کے انسیڈنٹس واقعات سے فیملیئر تھے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسے کا ہی ذکر کیا جن کے بارے میں جانتے تھے، تو اس کا کارن یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان انسیڈنٹس کو، پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو کس کارن سے پیش کیا ہے؟ عبرت کے لیے پیش کیا ہے، لیسن کے لیے پیش کیا ہے، تاکہ سبق لے لوگ، ان سے سیکھے کہ ان سے پہلے جو قومیں تھی، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح، ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے سچے سندیش کو ٹھکرا دیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو چونکہ سبق کے لیے قرآن مجید انسیڈنٹس کو، واقعات کو بیان کرتا ہے، اس لیے ایسے ہی واقعات کو بیان کرتا ہے جن کو کہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے پیغمبروں کا یا قوموں کا بھی ذکر ملتا ہے، پیغمبر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا یہ کہ کس ایریے میں تھے، جیسے حضرت لقمان، حضرت ذوالقرنین، ان کا ذکر آیا ہے، بریف میں آیا ہے، ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ کس ایریے میں تھے۔ اسی پرکار سے چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین میں کچھ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے وشیش روپ سے، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر کس ایریے میں تھے، کس علاقے میں تھے۔ اسی پرکار سے کچھ قوموں کا ذکر آیا ہے، اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع ہے، اصحاب الرس ہے، ان کے بارے میں بھی کیٹیگوریکلی کچھ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہسٹورینز اپنا انومان لگاتے ہیں اور اندازے سے ان لوگوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہے، لیکن شیورٹی کے ساتھ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جس میں جو ٹپیکل اگزامپل ہے وہ ہے اصحاب الرس کے بارے میں، جس میں آپ کے سامنے کچھ اشارہ رکھتا چلوں۔ اصحاب الرس، اس کا ارتھ ہوتا ہے the people of the wells، مطلب کنویں والے لوگ۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کنویں والے لوگ، قرآن نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرا کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی، لیکن کچھ ہسٹورینز نے اس کو لنک کیا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ، ہڑپا اور موہنجو داڑو کی جو یہ سٹیز تھی اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ کس آدھار پر کیا ہے؟ وہ آدھار یہ ہے کہ یہ جو دو سٹیز تھی ہڑپا اور موہنجو داڑو کی، ان کا دوسرا نام ہے دا سٹی آف ویلز۔ یہ ایسی سویلائزیشنز تھی، ایسے لوگ تھے جن کے ہاں ویلز بہت زیادہ تھی، سینکڑوں میں ان لوگوں نے کنویں بنا رکھے تھے، اور قرآن نے جس پرکار سے ان کی انفارمیشن دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کنویں والے لوگ تھے، اصحاب الرس تھے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جب جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے عذاب نے انہیں گرفت کر لیا اور یہ سب تباہ کر دیے گئے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی جو جتنی بھی امیجز آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ دیکھتے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کا انومان لگتا ہے کہ یہ لوگ ویل سیولائزڈ تو تھے، لیکن ان کے امیجز کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری سٹی تو اپنی جگہ بچی رہ گئی، لیکن اس میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ تباہ کر دیے گئے، وہ بالکل سین سے غائب ہے، سٹی جوں کہ توں بالکل سیف ہے۔ تو کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن آخر میں ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم، سچائی کیا ہے یہ بات اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ چونکہ ہمیں کسی صحیح اور آتھینٹک سورس آف انفارمیشن سے یہ بات نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم شیورٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ قرآن مجید نے کچھ قوموں کا ذکر تو بہت وستار سے کیا ہے، کچھ کا ریپیٹڈلی کیا ہے، بار بار کیا ہے، کچھ کا بہت بریف میں کیا ہے، لیکن مول بات کیا ہے کہ ہر قوم میں، ہر استھان پر جہاں بھی جو قوم رہی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، ان سب کا سندیش بھی ایک تھا۔ مول سندیش کیا ہے؟ فنڈامنٹل بات کیا تھی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جو بھی باطل خدا ہے، طاغوت ہے، ان سے اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مے برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں،
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ فرمایا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی مہربانی سے نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ہمارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔
اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے، جو تکبر کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا، اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں۔ اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور بربادی کے سوا انہیں اور کچھ نہ دے سکے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی سخت ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کتابوں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ساری کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ہم اور آپ یا عام طور پر لوگ صرف 4 کا نام جانتے ہیں، لیکن قرآن نے
5वीं किताब का भी जिक्र किया, लेकिन उस विस्तार के साथ नहीं किया जैसे कि और 4 किताबों का बार बार जिक्र किया है। सुहुफी इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा के सहीफे में भी वही बातें थीं जो दूसरी किताबों में थी, फंडामेंटल शिक्षा दीक्षा वही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ब्रीफ में सहीफा यानी लिखे हुए रिटन फॉर्म में अल्लाह ताला ने कुछ संदेश दिया था, जिसके बारे में कुछ डिटेल कुरान ने हमें नहीं बताई है, और दूसरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से भी उसके बारे में हमें कुछ नहीं जानने को मिलता है। तो मूल बात यह है कि कुरान मजीद कुछ बातों को जो रेलेवेंट है, जो जिसकी अनुकूलता है, उसको विस्तार रूप से बयान करता है, और जिन बातों का विशेष रूप से कोई संबंध नहीं है उसको बहुत ही संक्षेप में या ब्रीफ में पेश किया जाता है। इस्लाम के जो पैगंबरों के विषय में जो मिसकॉन्सेप्शंस था, इस वीडियो में मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।